میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے؟ بس میں ایک روایت پڑھوں گا، ایک روایت میلاد النبی کی برکتیں کیا ہے۔ اس سے پہلے میں صدیق اکبر کی ایک حدیث پڑھ دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس کو النعمت الکبریٰ میں محقق خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔ یہ سیوطی کون ہے؟ یہ سیوطی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ جو مورخ ہوتا ہے اکثر وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہوتے اکثر وہ مورخ نہیں ہوتا۔ یہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں۔ انہیں لوگوں نے امام اہل سنت تک نے خاتم الحفاظ لکھا۔ جس سیوطی کی جلالین میں سے کیوں اس لیے کہ دو جلال الدین کی کتاب کو جلالین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک تفسیر جو عالم کو عالم بنانے کے لیے جب ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو جلالین پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے ایک کے مصنف امام جلال الدین سیوطی ہے۔ اور یہ سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو پوری زندگی میں 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ امام سیوطی ہے۔ وہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جس نے میلاد کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا، کتنا عاشقوں کی میلاد والوں کی طرح آواز آئے، جس نے کون کہہ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق، جس نے میلاد النبی میں 1 روپیہ خرچ کیا اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔ ایک خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے۔ اور حوالہ کتاب کا نعمت الکبریٰ، مصنف کا نام امام سیوطی، اور یہ صرف صدیق اکبر کا قول آج پڑھا ہے۔ آج تو پہلا پروگرام ہے نا، انشاءاللہ آگے کے پروگرامات پڑھیں گے۔ دوسری روایت امام سیوطی جو لکھتے ہیں، اب وہ ذرا سنیے میلاد سے کیا ملتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر یمنی تھا۔ ابو عامر یمنی، یہ یمن میں رہتا تھا اور یہ بت کی پوجا کرتا تھا۔ ایک بت تھا اس کے گھر میں، یہ اس بت کی پوجا کرتا تھا، اسی کے آگے سر ٹیکتا، اسی کو مناتا، اسی کو سمجھاتا، اس کی منتیں کرتا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بس ایک لوتی بیٹی، آنکھ سے اندھی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لوڈی ہے۔ اس کا حال یہ ہے۔ ایک دن ابو عامر نے کہا کہ اے میرے بت، میں نے زندگی بتا دی تیری عبادت کرتے کرتے، ایک کام کر، میری بیٹی کو شفا دے دے۔ لیکن بت میں کہاں طاقت، جو پتھر سے بنا وہ نہ شفا دے سکتا ہے نہ بیماری دے سکتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گڑ گڑ آتا رہا۔ یہ چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کر کہتا ہے اب ہم نے اس خدا کو چھوڑ دینا ہے، اب ہمیں حق خدا کی تلاش کرنا ہے، معبود برحق کی تلاش کرنا ہے۔ چلو ہم ڈھونڈیں گے اس راہ میں، اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے ساتھ نہیں دیا تو میں اکیلا جاتا ہوں۔ میاں بیوی کی محبت بڑی گہری تھی۔ ابو عامر کو اس کی بیوی نے کہا تم اکیلے نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت رات ڈھلتی جا رہی تھی۔ میاں بیوی محبوب و محب کی باتیں اس قدر طول پکڑتی چلی گئی کہ رات ڈھلتی چلی گئی اور رات کا آخری پہر آ گیا۔ جب رات کا آخری پہر آیا تو وہ رات کون سی تھی؟ اتوار کا دن گزر چکا تھا اور پیر کی شب تھی، اور اب پیر کی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ ابو عامر کو، اس کو بیوی کو نہیں پتا تھا خدا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، آج وہ خدا کوئی خاص کام کا ظہور کرنے والا ہے۔ رات کا آخری پہر آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اوپر نور ہی نور ظاہر ہوا، انوار ہی انوار ظاہر ہوئے۔ جب کرم ہوتا ہے غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ نور ہی نور ہوا، انوار چھا گئے آسمانوں پر، اور گویا کہ نور کی قندیلیں زمین پر اترنے لگی۔ انہوں نے اوپر گھبرا کر دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی لوگوں مبارک ہو، مبارک ہو، آج اللہ
اللہ کا آخری نبی جلوگر ہو چکا ہے, امام الانبیاء تشریف لا چکا ہے. اللہ اکبر. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ جو ہے اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا پیغمبر ہے. جب اس نے یہ آواز سنی تھی کہ ادھر جب اس نے اپنے بت کی طرف توجہ کی تو اس کا بت جو ہے وہ اوندے منہ ذلیل زمین پہ گر پڑا تھا. اس نے اٹھایا وہ پھر گرا, اس نے اٹھایا وہ پھر گرا, اور وہ زبان حال سے کہنے لگا آج میں اپنی جگہ بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں, حبیب خدا آ چکے ہیں, وہ پیغمبر برحق آ چکے ہیں. اس نے کہا وہ ہے کہاں, یہ محمد ہے کہاں؟ تو اس نے جواب دیا وہ مکہ میں بی بی آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے. اتنا سننا تھا. ابھی اسی میں حیرت زدہ تھے وہ لوگ کہ جو گونگی لنگڑی لولی بیٹی تھی وہ اٹھ کر کے چھت پر آ کر کھڑی ہو گئی. دونوں میاں بیوی نے دیکھا تو یہ اچھی کیسے ہو گئی؟ تو کہا کہ میں اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی, ان کی باتوں کا اسے علم نہیں تھا, اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی. اتنے میں ایک نور ہی نور برسا اور آنے والے نے کہا اے بچی تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ حال ہے, میں اٹھ نہیں سکتی, میری پریشانی ہے, میری تکلیف ہے. تو اس نے کہا اگر تو محمد کے وسیلے سے دعا کر تو اللہ تجھے شفا عطا کرے گا, کیونکہ آج وہ اسی وقت پیدا ہوئے ہیں جو ان کے وسیلے سے اس وقت دعا کرے اس کو مانگی مرادیں ملے. بچی نے کہا میں نے محمد کے وسیلے سے دعا کی اور جب اپنے بدن پہ پھیرا میں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. جو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی بیوی کو لے کر, اپنی بچی کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے, حضور کی ولادت ہی ہوئی ہے, جشن آمد رسول ہی ہوئی ہے, آقا کی آمد ہی ہوئی ہے, میلاد النبی ہی ہوئی ہے. یارو اگر یہ بات نعمت الکبریٰ میں نہ لکھی ہو ہم آپ کو غلامی لکھ سکتے ہیں, لیکن کتاب بتانا اپنا کام ہے. جب کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا ہے؟ لوگ منکر کیوں ہیں, انکار کیوں کرتے ہیں؟ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. یہ شخص مکہ پہنچا, لیکن جب مکہ پہنچا تو چونکہ مکے کے اندر تو ایک عجیب کوہرام بپا تھا, کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں وہ کعبہ جو دور ابراہیم سے جامد و ثاقب کھڑا ہے, وہ کعبہ 3 دن تک جھوم رہا ہے, 3 دن تک جھوم رہا ہے, کعبہ جھوم رہا ہے. میرے رسول نے میلاد منانے والوں کو محروم نہیں کیا. دیکھو کعبے نے میلاد منائی, بھائی جمعہ کے نہیں جمعہ, میلاد منائی کعبے نے. حضور نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا اور اس کے اندر بت کی آلائش تھی وہ سب پاک کر دیا. 3 دن تک کعبہ جھومتا رہا اور حضرت آمینہ کے گھر کی طرف جھکتا رہا. وہ حضور کی طرف کیا جھکا؟ حضور نے کہا ہم کسی کا احسان توڑی رکھتے, تو ہماری طرف 3 دن جھکا, قیامت تک دنیا تیری طرف جھکتی رہے گی. لوگوں تم آج ذلیل اس لیے ہو رہے ہو, تم سب کی طرف احترام سے جھکنا چاہتے ہو, حبیب خدا کی طرف نہیں. حیرت ہے, حیرت. آخر ہمیں پیسوں کی محبت اسی وقت تو ہمارے دل میں کیوں ٹھاٹے مارتی ہے جب حضور کی بات آتی ہے؟ ہم سب کے نام پہ تو خرچہ کرتے ہیں. ماں باپ حج کو گئے, مالیگاؤں میں کون سی چوکھٹ ہے پرانے دور سے لے کر اب تک؟ ماں باپ حج کو گئے واپس آئے, خدا جانے حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا, کوئی گارنٹی نہیں. بولو ہے گارنٹی ہے تو بتائیں. حج سے واپس آئے تو لکھا مرحبا اے حرم پاک سے آنے والے, مرحبا صاحب لولاک سے آنے والے. لائٹنگ لگ گئی. اور جنہوں نے یہ نہ لکھا کم سے کم لائٹنگ تو لگاتے ہی ہیں. بولو ہے کہ نہیں لگاتے نا بھائیوں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کیوں لگ رہی ہے؟ بولے میرے ابا جی آ رہے ہیں. کہاں سے؟ حرم سے. میں نے کہا نادان, باپ حرم سے مقبول ہو کے آئے کہ مردود ہو کے آئے کوئی گارنٹی نہیں ہے. پھر تو باپ کے لیے لائٹنگ لگاتا ہے اور وہ حرم والا رسول آیا. بولو یہ نبی پہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے روشنی, رسول کے لیے کیوں نہیں؟ رسول اللہ کی آمد کے لیے کیوں نہیں؟ جس کا حج مقبول ہے کہ مردود کوئی گارنٹی, ہم اس کے لیے لائٹنگ لگاتے ہیں. ممکن ہے مجھ سے یہ سن کر کے کوئی یہ فیصلہ کر لے اب نہ لگائیں گے, لیکن جو لگا چکا اس کا کیا؟ بیٹی کے منڈپ میں تو لائٹنگ لگتی ہے, بیٹے کے منڈپ میں تو لگتی ہے. لوگوں جو رسول ہماری شفاعت کریں گے. بہرحال گفتگو ختم کروں. وہ جب مکہ پہنچے تو مکہ میں بڑا کوہرام تھا. یہودی تلملا اٹھے تھے کیونکہ ایک یہودی جو مکے میں رہنے آیا تھا خاص طور پہ,
اسی ماحول کے لیے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے. اس نے کہا جو تارا نبی کی پیدائش پہ طلوع ہوتا ہے وہ تارا طلوع ہو گیا ہے. دیکھا میلاد کتنی اہم ہوتی ہے. تارے بھی ہر دن ایک ایک طلوع نہیں ہوتے, کچھ تارے وہ ہیں جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتے ہیں. یہ تو حدیث ہے نا. تب اللہ وہ تارا کیوں طلوع کرتا ہے نبی کی آمد پہ؟ ارے وہ خدا ہے, تارا چمکاتا ہے, ہم تارے نہیں چمکا سکتے, کم سے کم خدا کی سنت میں لائٹ ہی لگا دیتے ہیں. اللہ تو قدرت والا ہے, تو تارے چمکا سکتا ہے, ہم تو تارے بنا بھی نہیں سکتے, چمکا بھی نہیں سکتے. یہ حدیث ہے, حدیث پاک ہے, یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. نبی کی پیدائش پر جو تارا طلوع ہوتا ہے وہ آج طلوع ہو گیا. کیا تمہارے یہاں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ اس وقت پورے مکے میں حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا, عبد المطلب کے بیٹے کے گھر. جب وہ گیا تو جا کر کے اس نے کہا ذرا مجھے دکھائے نا. تو جب دکھایا تو کہا ذرا اس کی پیٹھ دکھاؤ. جب آقا کی پیٹھ دکھائی تو پیٹھ پر مہر نبوت تھی. وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا, بے ہوش ہو گیا وہ. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا, اتنے بچے تنہیں پیدا ہوتے دیکھے, ہوا کیا؟ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گئی اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے, اور اس کے ذریعے سے اے مکے والو تم سب کے سردار بنا دیے جاؤ گے. حضور کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ سب احادیث ہے, اور یہ سب احادیث معتبر کتابوں میں ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھی. حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ اب کسی کو بچہ دکھانے کی ضرورت نہیں, ورنہ وہ قتل کر دیں گے ہمارے بچے کو. اور بہت سے آثار, بہت سے معاملات دیکھے گئے. جب یہ تینوں آئے انہوں نے کہا کہ آمنہ وہ بچہ دکھا. کہا دیکھو میرے سسر نہیں ہے, اس لیے میں تمہیں ایک جھلک دکھاؤں گی اور جلدی سے چلے جانا, ورنہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے. جب یہ آئے اور آ کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو ابو عامر یہ کہتا تھا, اس کی بیوی بیان کرتی ہے, سیدہ آمنہ نے بیان کیا ہے, ابو عامر یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے, ایسا حسن والا بچہ میں نے دیکھا نہیں. اور اس کے بعد وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا, اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا. اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا, اسی حالت میں کفس عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی. یہ حضور کی میلاد ہے, لوگوں نے جان دی ہے. لوگوں اللہ توفیق دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے, اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں, اور 12 دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں.